قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت اور معزز سامعین، ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، حمد اور ثنا، تعریفیں، تہلیلات، تسبیحات اور ہر طریقے کی عبادت اسی خالق کائنات کے لیے ہیں جس نے ہم اور آپ کو، جس نے ہمارے سماج کو، جس نے انسانیت کو سمجھنے کی، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی طاقت بخشی ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی بے شمار انعامات انسانی زندگی پر ہے، بے شمار نعمتیں انسانی زندگی پر ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم نعمتوں کی گنتی کرنے بیٹھ جائیں تو ہم ان گنت نیکیاں ایسی ہیں جن کو ہم شمار تک نہیں کر سکتے. یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ مہربانی ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصی طور پر اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں انسان بن کر کے زندگی گزارنے کا ہنر اور سلیقہ سکھایا. یا اللہ، ہماری زندگیوں میں نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور احادیث کو جان کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، آج کا یہ مختصر سا جمعہ جو ہم مل بیٹھ کر کے بیٹھے ہیں کچھ علمی باتیں سیکھنے کے لیے، میرے بھائیوں، آج جس موضوع پر جس تعلق سے ہم سننے جا رہے ہیں، میرے بھائیوں، یہ وہ ایک ایسی عبادت ہے
جس کو ہم اور آپ کیا ہمارے سماج کے مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ ناواقف ہے کہ وہ عبادت بھی ہے. بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی نہیں کہ وہ عبادت بھی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر اس عبادت پر ہم کھڑے نہیں اتریں گے تو آنے والی نسلوں کے لیے ہم عبرتناک بنا دیے جائیں گے. کیا ہے وہ عبادت جس کو ہم اور آپ جانتے نہیں ہیں, جس کو ہم اور آپ پہچانتے نہیں ہیں, اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں نہیں ہے؟ میرے بھائیوں, وہ کیا ہے؟ خشیت الہی. خشیت الہی کیا ہے؟ یہ ایک طریقے کا ڈر ہے جو بندے کو اللہ کی ذات پر ہوتی ہے. وہ ڈر جو انسانی دلوں کو, جو انسانی سوچ کو بدل کر کے رکھ دیتی ہے. میرے بھائیوں, یہی وہ خشیت ہے جس کو اپنانے کی حتی الامکان سارے سماج کو اور مومنین کو ضرورت ہے. میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی وہ واقعہ ہے فرعون اور موسیٰ کا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى, کہ تو فرعون کے پاس جا کر کے ہدایت کی باتیں بتائے اور اپنے اس کے رب کے تعلق سے انہیں بتائے. اور موسیٰ علیہ السلام ہو بہو گئے وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ, میں تجھے تیرے رب کی طرف ہدایت کی رہنمائی کرتا ہوں تاکہ تو اس رب سے ڈرنے والا ہو جائے, خشیت والا ہو جائے, اس رب سے خوف کھانے والا ہو جائے. میرے بھائیوں, یہ وہ صدا ہے, یہ وہ تعلیم ہے جو ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرو تو صرف اللہ سے ڈرو, تمہارے دلوں میں خشیت ہو تو صرف اللہ سے ہو. میرے بھائیوں, یاد رکھو اگر ہم اللہ سے خشیت کرنے والے نہ بنے تو وہی حالت ہوگی جو فرعون کی ہوئی. کیا ہوا فرعون کے ساتھ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی کہا کہ میں تیرے رب سے ڈرنے کی طرف تجھے بلاتا ہوں, وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ, تجھے چاہیے کہ تیرے رب سے ڈر. ہوا کیا معلوم؟ پوری باتیں فرعون نے سنا اور کیا کیا؟ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ, اس نے جھٹلایا, اس نے انکار کیا. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ, بڑی بڑی نشانیاں اس نے دیکھ لی لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرنے والا نہ بنا. تو نتیجہ کیا ہوا معلوم؟ نتیجہ کیا ہوا کہ جو بندے اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اس فرعون کی ذات عبرت بن کر رہ گئی ان لوگوں کے لیے. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى ان في ذلك لعبرة لمن يخشى. جو بندے اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے ان کی ذات عبرت بن کر کے رہ جاتی ہے. میرے بھائیوں, خشیت الہی ہے کیا حقیقی معنوں میں؟ یہ ایک طریقے کا ڈر ہے جو اللہ سے ہمیں ڈرنا ہے, ایک طریقے کا خوف ہے جو ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. اور آپ کو بتا دوں یہ خشیت ہی ہے جو انسان کو برائیوں سے دور رکھتی ہے, جو انسان کو رب سے قریب کر کے رکھتی ہے, جو انسان کو اسلامی تعلیمات پر چلنے پر مجبور کرتی ہے, جو انسان کو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کے لیے جو چیز انسان کو رہنمائی کرتی ہے وہ خشیت ہے. خشیت ہے ایک طریقے کا ڈر جس کو سکھانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام جو اسلامی باتیں جو سکھائے, جبرائیل علیہ السلام آئے انسانی شکل میں. صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جبرائیل ہے, انسانی شکل میں آئے. ایمان کیا ہے اللہ کے نبی سے سوال کیے, اللہ کے نبی نے جواب دیا. اسلام کیا ہے اللہ کے نبی سے سوال کیے, اللہ کے نبی نے جواب دیا. جبرائیل نے کہا قد صدقت, آپ نے سچ کہا. اسی میں سے ایک آپ کو معلوم ہونا چاہیے. جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا مل احسان, احسان کیا ہے؟ سارے صحابہ ہیں. جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی سے پوچھ رہے احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ان تخشى اللہ کأنک تراہ, کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. وہ ڈر تمہارے دلوں میں نہیں ہے. فإنک الا تکن ترا فإنہ یرا, اگر وہ کیفیت تمہارے دلوں میں نہیں تو کم سے کم تمہارے ذہنوں میں بات رکھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. میرے بھائی, خشیت یہ کس کی صفت ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو خشیت والے ہیں؟ پورے مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ کی ذات سے ڈرنے والی مخلوق فرشتے ہیں. فرشتے ہیں.
جنہیں نہ عذاب ہے، نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ پوچھ تاچھ ہے، نہ جو ہے ان کے بارے میں محاسبہ ہے، کچھ نہیں. اس کے باوجود سب سے زیادہ ڈرنے والی مخلوق، اللہ کی ذات سے خشیت کھانے والی مخلوق یہ فرشتوں کی ہے میرے بھائی. فرشتوں کی کیا کیفیت ہے ان کے ڈرنے کی؟ کیفیت کیا ہے ان کے ڈرنے کی؟ اللہ اکبر. حدیث جبرائیل ہے، جب بھی کوئی اللہ کا حکم آتا، اللہ کا حکم آتا، آسمانی دنیا پر سارے فرشتے مارے خوف کے بے ہوش ہو جاتے. اللہ سب سے پہلے جسے ہوش آتا جبرائیل علیہ السلام کو آتا، اور پھر سارے فرشتے جبرائیل امین سے پوچھتے کہ تیرے رب کا فرمان کیا ہے؟ میرے بھائی، اللہ سے ڈرنے کی کیفیت اسی وقت ہمارے دلوں میں بڑھے گی جتنا کہ ہم اللہ کو جانیں گے، ہم اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے. سب سے زیادہ ڈرنے والی مخلوق فرشتوں کی، اس کے بعد انبیاء کی. انبیاء علیہم السلام، انبیاء علیہم السلام، ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں ذکر ہے اس میں سے یہ دعا بھی ہے، یا اللہ میدان محشر کی افسوس اور مایوسی سے میری حفاظت فرما لے. وہ ڈر، وہ کپ کپی، وہ اللہ کی ذات سے، اللہ کی پکڑ سے ڈر، یہ ہر مومن کے دل میں دھڑکنا چاہیے میرے بھائی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم بارہا سنتے ہیں، بے شمار واقعات ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے کہتے ہیں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی سارے صحابہ کو جمع کر لیے، سارے صحابہ کو جمع کر لیے اور کہا کہ مجھے آج جنت اور جہنم کی چیزیں دکھائی گئی ہیں. جنت اور جہنم کی چیزیں، میں بعض وہ چیزیں جانتا ہوں، اگر تم اس کو جان لو گے یقینی طور پر ہنسنا بھول جاؤ گے. اللہ اکبر. اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا گیا قرآن میں بارہا کہ جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، اس کے باوجود بھی میرے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی معلوم؟ برا بن عازم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک انصاری کے میت پر قبرستان جانا ہوا، اللہ کے نبی بھی وہاں موجود تھے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے. یہاں تجہیز اور تکفین کا مسئلہ چل رہا ہے، ادھر اللہ کے نبی بیٹھ کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں. سارے صحابہ پریشان ہوئے، اللہ کے نبی سے دریافت کیا کہ آپ اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ یہ قبر کا مرحلہ ہے، سب کو گزرنا ہے، سب کو گزرنا ہے. اور صحابی رسول برا بن عازم کہتے ہیں، اللہ کے نبی جس جگہ پر بیٹھ کر کے آنسو بہا رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ وہاں کی مٹی نم ہو گئی تھی، بھیگ گئی تھی. کتنا روئے ہوں گے، اللہ اکبر، کتنا روئے ہوں گے. اور اسی طریقے سے ایک اور صحابی عبداللہ بن شجیر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے اللہ کے نبی کے حجرے کے پاس گئے. دیکھیے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے، نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ایسی آوازیں آ رہی ہے جیسا کہ کوئی ہانٹی ہے جس میں کوئی پانی ایسے کھول رہا ہے، ویسے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رونے کی آوازیں آ رہی. میرے بھائی، ہمیں رونا نہیں آتا، کیوں؟ ہمارے دلوں سے خشیت ختم ہو گئی، خشیتیں ختم ہو گئی ہے. اللہ اکبر. یہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی. ایک اور واقعہ آپ کو بتا دوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے آواز لگائی اور کہا کہ قرآن مجید کی کوئی آیتیں مجھے پڑھ کر سنا، کوئی آیتیں پڑھ کر سنائیں. عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ قرآن کی آیتیں تو آپ پر نازل ہوتی، آپ پر نازل ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا میں نے قرآن سننا چاہتا ہوں. عبداللہ بن مسعود پڑھنا شروع کیے، سورہ نساء کی تلاوت کیے، یہاں تک کہ پڑھتے 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 گزرتے گئے. اللہ کے نبی نے ایک جگہ پر آواز لگائی کہ بس. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرات میں مشغول ہو گئے. جیسے اللہ کے نبی نے کہا امسک یا عبداللہ، رک جاؤ عبداللہ. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، آنسوؤں سے تر تھا.
ابن حجر لکھتے ہیں کہ وہ آیت، جس آیت کے بارے میں کہا گیا کہ ہر امت میں ایک نبی گواہی بنا کر کے اٹھایا گا، قیامت کے دن ہر امت میں ایک نبی گواہ بنا کر کے اٹھایا جائے گا، اور میری امت کی حالت کیا ہوگی کہ جس امت کے لیے میں گواہ بنایا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، یہ ہمیں رب العالمین کے تعلق سے خشیت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری عبادت ہے۔ یاد رکھو، آج افسوس کرتے ہیں ہماری زندگی میں بدلاؤ نہیں آ رہا، ہماری زندگی میں سارے مسائل ہیں، ہمیں عبادت کی طرف رجوع ہونے کے لیے کوئی آمدہ بھی نہیں کرتا، ہمارا دل مائل نہیں ہوتا کہ اللہ کو راضی کرنے والے کام ہم کریں۔ میرے بھائی، آپ کو بتا دوں، دو چیزیں ہیں، ایک خوف، ایک خشیت۔ خوف ڈر کے معنی میں ہے، خشیت ایسی چیز جو تمہیں اللہ کی عبادت کے لیے رہنمائی کرے۔ سورہ مومنین کی آیتیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، قد افلح المؤمنون، وہ مومن بندے کامیاب ہو گئے جن کی نمازیں خشیت والی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں خشیت کی کمی ہے، جس بنا پر شاید کہ ہم عبادات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو بتا دوں، جس کی زندگی میں خشیت ہر آن ہر لمحہ ہوتی ہے، آپ کو بتا دوں اس کا معاملہ بھی صاف رہے گا، اس کے حقوق ادا کرنا یہ بھی صاف رہے گا، اس کی ساری چیزیں صاف اور شفاف رہے گی، بشرط یہ ہے کہ اس کے دلوں میں خشیت والی چیز موجود ہے۔ میرے بھائی، صحابہ اکرام کے بے شمار باتیں ہیں، بے شمار واقعات ہیں جنہیں ہمیں جاننا چاہیے کہ اس رسول سے تربیت پانے والے اصحاب رسول کی کیفیت کیا تھی، اصحاب رسول کی کیفیت کیا تھی، کس طریقے سے ان کے دلوں میں خشیت تھی، کس طریقے سے ان کے دلوں میں ڈر تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، جلیل القدر صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بہت مشہور صحابی، جلیل القدر صحابی، آخری وقت ہے زندگی کے، رو رہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، صحابہ کے رونے کا جہاں ذکر آتا ہے، لکھنے والے لکھتے ہیں بکا شدیدن، ایسے روتے ہیں، بہت سخت روتے ہیں جیسے کہ ہمارے گھروں کے بچے روتے ہیں۔ اللہ، معاذ بن جبل رو رہے ہیں، اور جب پوچھا گیا کیوں رو رہے، میں نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے کہ اللہ رب العالمین کی دو مٹھیاں ہوں گی، جن میں سے ایک مٹھی جنت میں چلے جائیں گے، دوسری مٹھی والے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ میرا شمار نہ جانے کس مٹھی میں ہوگا۔ اللہ، میرے بھائی، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن رات گزارنے والے صحابہ، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم دین شریعت سیکھنے والے اصحاب رسول ابن ملیکہ رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے تابعی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے میری زندگی میں 40 اصحاب سے ملاقات کی، معاف کیجئے 30 اصحاب النبی، میں نے میری زندگی میں 30 صحابہ سے ملاقات کی، اور میں نے 30 کو بھی یہی پایا کہ وہ اپنے انجام اور رب کے سامنے کھڑنے سے لے خوف کھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، یہ صحابہ کی زندگیاں تھیں جو اللہ کی ذات سے ہر آن ڈرا کرتی تھی، ہر لمحہ اللہ سے ڈرا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، آپ کو بتا دوں، یہ خشیت صحابہ اکرام کے دلوں میں کیسے تھی، کیسے برگزیدہ تھی۔ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، قاسم بن عبداللہ، یہ تابعی ہیں، یہ روزانہ نکلتے تھے صبح کے وقت، بازار جانے سے پہلے لوگوں کو سلام کر کے گزرتے تھے، اور گھر سے نکل کر کے سب سے پہلے مائیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو سلام کرتے، پھر بازار والوں کو سلام کر کے بازار نکلتے تھے۔ میرے بھائی دیکھو واقعہ کیسا ہے، ام المؤمنین کی کیفیت کیسی تھی۔ قاسم بن محمد کہتے ہیں ایک دن کی بات ہے، میں ام المؤمنین کے گھر گیا، سلام کرنے کے لیے گیا، دیکھا کہ مائیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نماز میں کھڑی ہوئی، اور جیسے ہی اس آیت پر پہنچی ہے فمن اللہ علینا، اللہ کا احسان ہے ہم پر، ووقانا عذاب السموم، اور جہنم کے عذاب سے جس نے ہمیں بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ قاسم بن محمد کہتے ہیں میں نے مائیں عائشہ کو دیکھا، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم کی آیتیں
बार बार पढ़ रही थी और बार बार रो रही थी, यहाँ तक कि मैं इंतज़ार करते हुए बैठ गया कि नमाज से फारिग हो जाएंगी और मैं सलाम करके गुज़र जाऊँगा। कई देर इंतज़ार किए, थक हार गए। यही मंज़र देखते हैं उम्मुल मोमिनीन दुआ कर रहे हैं, व फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। ये अल्लाह का एहसान है जिसने हमें इस्लाम के एहसान से, इस्लाम की दौलत से माला माल किया और हम पर एहसान किया। वक़ाना अज़ाबस समूम, और हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा लिया। मेरे भाइयों, ये खशियत कि हमारे माँ और बहनों में है वाकई में? ये खशियत जो उम्मुल मोमिनीन और सहाबा में हुआ करती है, क्या हमारी ज़िंदगियों में है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, बहुत मशहूर, जिनकी खिलाफत मशहूर खलीफा है, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी सिद्दीक़ अकबर। उनकी कैफियत क्या थी? गुज़रते रास्ते में परिंदे को देखते, अल्लाह अकबर, कहते तू बड़ा खुश नसीब है, ज़िंदगी गुजारेगा, कोई काटेगा, खाएगा, उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। काश मैं भी एक परिंदा होता जिसका ना हिसाब होता, ना किताब होता, जो ना हश्र में जमा किया जाता। अल्लाह अकबर। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु, सब जानते हैं इन शख्सियात को, बहुत मशहूर सहाबी रसूल। उमर बिन ख़त्ताब की कैफियत क्या थी, जिन्हें अल्लाह के नबी ने अशरे मुबश्शरा में भी ज़िक्र किया था, जिनकी शख्सियत के बारे में बहुत इंसाफ ता क़ियामत आने वाले लोगों के लिए मिसाली मुनसिफ खलीफा जो अगर कोई है, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु। इतने जलीलुल क़द्र सहाबी, जब इस्लाम कबूल किए पूरा मुशरिकों का तबका हिल गया था, शैतान भी जिनसे डर करके भागता था। अल्लाह अकबर। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु की कैफियत क्या थी? साहिबुस सिर्र से अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के नबी के राज़दार सहाबा में से थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी साहिब उससे जो जिन्हें अल्लाह के नबी बाज़ बातें ऐसी जो पूरे लोगों में नहीं, लेकिन राज की बातें एक सहाबी रसूल को अल्लाह के नबी बोल देते। उमर बिन ख़त्ताब की कैफियत देखो, उस सहाबी रसूल के पास जाते और बार बार पूछते, कहीं अल्लाह के नबी ने मेरा नाम तो नहीं लिया, कहीं अल्लाह के नबी ने मुनाफिकीन के जो नाम बताए कहीं मेरा नाम तो नहीं लिया। बार बार जाकर उमर बिन ख़त्ताब पूछते थे। और आपको मालूम, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु के आखिरी वक्त बीमार है। अल्लाह अकबर, बीमार की कैफियत है, लोग तसल्ली दे रहे हैं, आप खलीफतुल मोमिनीन है, बड़े मुनसिफ है, आपकी कारनामे बहुत मशहूर है, अल्लाह अकबर, तसल्ली दे रहे हैं। मालूम आपको उस वक्त उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा क्या था? मेरी खिलाफत मेरे अच्छे काम पर गिरफ्त ना हो, मेरी बुराइयों पर गिरफ्त ना हो, तो मैं समझूंगा मैं अपने आप के लिए मैं कामयाब हो गया। इतनी बड़ी खिलाफत, इतनी बड़ी ममलकत होने के बावजूद मेरे भाइयों, असहाब रसूल में बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगियां हर आन हर लम्हा अल्लाह की खशियत से दिल मामूर होते थे। अल्लाह की खशियत क्या है? अल्लाह की ज़ात से डरना, अल्लाह की ज़ात से डरना, अल्लाह की सिफ़ात से डरना, अल्लाह के अस्माए हुस्ना को जानना और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत हासिल करना। अल्लाह अकबर। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु, बहुत मशहूर साहबी है, बहुत मशहूर। उनकी कैफियत क्या मालूम? रास्ते से गुज़र रहे थे, एक लोहार के पास रुक गए, देखा कि लोहार अपने लोहे को आग में तपा रहा है और लोहा सुर्ख हो चुका है। खड़े खड़े देख रहे, रो रहे। गुज़रने वाले ने सवाल कर दिया, माजरा क्या है? कहा कि उस लोहे को देख रहे जो सुर्ख रंग का हो गया है, किसी इंसान की मजाल उस लोहे को पकड़ने की, कोई पकड़ नहीं पाएगा। मुझे डर है कि जहन्नम का अज़ाब इससे 70 गुना ज़्यादा गर्म रहेगा। क्या हालत होगी उस वक्त? यही अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु जो दरख्त के सामने खड़े होकर के कहते, ऐ दरख्त तो बड़ा खुश नसीब है, तुझे कोई काट लेगा, कोई जला देगा, दुनिया में तेरा हिसाब ख़त्म हो जाएगा। हमारे बारे में क्या होगा? कल मेरा रब मुझे खड़ा करके एक एक वक्त, एक एक लम्हा, एक एक के ताल्लुक़ से सवाल किया जाएगा। मेरे भाइयों,
خشیت الہی یہ بہت بڑی عبادت ہے سمجھو. ہمیں معلوم نہیں کہ خشیت کسے کہتے ہیں. یہ بہت افسوس کی بات ہے, یہ بہت افسوس کی بات ہے. ایک اور بات بتا دوں, ہمارے لوگوں سے خشیت الہی کی کمی کس وجہ سے آئی ہے, شیطان ہمیں کہاں بہکاتا ہے, وہ ہے معرفت الہی. معرفت الہی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات کو پہچاننا یہ معرفت الہی کہلاتا ہے. اور آپ کو بتا دوں ہمارے سماج میں اتنے شیطان پھرے ہیں, اتنے شیطان ہیں کہ معرفت جو کسی اور معنی دیتے ہیں, معرفت شریعت الگ کر کے نہ جانے کیا کیا بیہودہ کلمات کہتے ہیں, جس کی وجہ سے بندے اللہ کو پہچاننے میں کوتاہی کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں جتنی زندگی دے تجھ کو جان کر پہچان کر تیری عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا رب العالمین ہمیں جتنی زندگی تو نے مہیا کی ہے تجھ سے ڈر کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. میرے بھائیوں, یہ معرفت الہی کے ساتھ خشیت دلوں میں آتی ہے. انسان کا دل جب اللہ کے ڈر سے خوف کھانے لگتا ہے, اس کی سب سے بڑی مثال اس کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں قرآن کی باتیں سن کر کے, حدیث کی باتیں سن کر کے, انبیاء کی باتیں سن کر کے. میرے بھائیوں, ہمارا دل سخت ہوا ہے, اس کی وجہ یہ ہے ہمارے دلوں میں اللہ کی خشیت بہت کم ہے. انکار نہیں, بہت کم ہے. ہمارے دلوں میں جو خشیت, جو ڈر پیدا ہوا ہے وہ دنیا کی مال جائیداد ساری نعمتیں چھن جانے کا ڈر ہے. میرے بھائی, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کل قبر میں میرا مسئلہ کیا ہوگا, کل قبر میں میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے گا, حشر میں اٹھایا جائے گا کیا فیصلہ کیا جائے گا, میرا آخری ٹھکانہ کہاں ہوگا, میری آخری منزل کیسے ہوگی. میرے بھائیوں, آپ کو بتا دوں کہ جس کا دل اللہ کے دل سے معمور ہوتا ہے اس کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں. اور آپ کو بتا دوں وہ آنسو کیسے ہوتے ہیں, وہ آنسو ہوتے کیسے ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, دو آنکھیں ایسی ہیں, حدیث سن کر کے جاؤ, دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ بھی جلا نہیں سکتی. اللہ, کون سی دو آنکھیں؟ پہلی وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے آنسو بہاتی ہے, اور دوسری حدیث میں کہ آنسو بھی کتنا, اگر کسی کے آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلتا. اللہ اکبر. ہماری پوری زندگی گزرتی ہے, ہم روتے صرف اس وقت جب کوئی اپنا دنیا سے چلے جاتا ہے, جب کوئی جائیداد چھن جاتی ہے, جب دنیا کی نعمتیں لٹ جاتی ہے. ایسے موقع پر ہمارے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. کبھی قرآن کی آیت سن کر, اللہ کی ذات کو پہچان کر, نبیوں کی قربانیوں کو جان کر, قبر اور حشر کی باتیں جان کر کبھی ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں آئے. اللہ کے نبی نے کہا وہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ایسے ہیں جسے جہنم کی آگ کبھی جلا نہیں سکتی. اور وہ آنسو اگر آنکھ سے نکل کر آ گیا, اللہ کے نبی کہتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے بھی جان لو کہ وہ آنکھ کا جہنم میں جانا ایسے ہی ہے جیسے کہ نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں چلا جائے. دودھ ایک بار تھن سے نکل گیا, واپس جانا بہت مشکل ہے. اللہ کے ڈر سے نکل گئے آنسو, اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ آنکھ کا جہنم میں جلنا ویسے ہی ہے جیسے کہ نکلا ہوا دودھ تھن میں جائے. میرے بھائی, اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں, خشیت الہی سے اپنے دل کو معمور کرو, اپنے دلوں کو سنوارو اللہ کے ڈر سے. یہ لوگوں کا ڈر, یہ حکومتوں کا ڈر, یہ ناداروں کا ڈر, یہ شیطانوں کا ڈر, یہ باباؤں کا ڈر, یہ جادوؤں کا ڈر, یہ سارے ڈر ہمارے دل میں بیٹھ گئے, جس وجہ سے اللہ کا ڈر ہمارے دل سے نکل گیا. جس دن اللہ کا ڈر ہمارے دل میں آ جائے گا, نہ ہم موت سے ڈریں گے, نہ دنیا کے لٹنے سے ڈریں گے, نہ کوئی اپنا ہم سے جدا ہو گیا تو ڈریں گے. دنیا کی ساری جائیداد بھی ختم ہو جائے گی, لیکن رب کا ڈر ہمارے دلوں میں رہے گا. اور آپ کو بتا دوں ایک اور فضیلت, جس دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا اس آدمی کی مغفرت بھی ہوگی, اس آدمی کی مغفرت بھی ہوگی. بہت ساری باتیں ہیں بھائی اس موضوع کے تعلق سے, ایک دو حدیث سنا دیتا ہوں. ایک حدیث, ایک آدمی, بخاری کی روایت ہے, صحیح حدیث ہے, 12 سنے, مختصر سنا کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. ایک آدمی جو اللہ کی پکڑ سے ڈر گیا تھا, بنی اسرائیل کے واقعات میں ذکر ہے
کہ اللہ کے نبی نے بھی کہا ہے، بخاری نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی جو مرا تھا، مرتے وقت اپنے بچوں کو نصیحت کیا، جب میں مر جاؤں گا مجھے جلا دینا، میری راکھ کو جو ہے کہیں بہا دینا، مجھے کہیں دفن نہ کرنا، میرے جسم کو صحیح سالم نہ چھوڑنا، مجھے جلاؤ، مجھے جلا کر کے میرے جسم کا جو راکھ ہوتا ہے اس کو چاروں طرف ندیوں میں، پانیوں میں اور ہواؤں میں اڑا دو۔ بچوں کی وصیت، جیسے ہی باپ نے وصیت کی بچے بالکل ویسے ہی کیے۔ ہوا کیا؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ رب العالمین اس سارے راکھ کو جمع کر کے اس آدمی سے سوال کیے گا کہ تو نے ایسی وصیت کیوں کی؟ یہ جسم کو مرنے کے بعد جلا کر کے چاروں طرف بہانا۔ اور اس آدمی کا جواب سنو، وہ آدمی کہتا ہے مخافتک، تیرے ڈر سے، تیری پکڑ سے میں ڈر کر کے اپنے بچوں کو وصیت کر دیا تھا۔ اللہ اکبر! انجام کیا جانتے ہیں اس آدمی کا؟ انجام کیا ہے اس آدمی کا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں فقد غفر له، اللہ رب العالمین اس کی مغفرت کر دیا۔ میرے بھائی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، معاملے بھی صاف ہو جائیں گے، نیتیں بھی صاف ہو جائیں گی، ساری مسائل اور سارے الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ ایک اور فضیلت آپ کو بتا دوں اللہ سے ڈرنے والے کے تعلق سے، آپ کو معلوم ہے حشر کا میدان رہے گا، سب پریشان رہیں گے، سب پریشان، ہر نبی پریشان رہے گا جس وقت، نفسا نفسی کا عالم، فرشتے بھی پریشان کہ آج بہت بڑا دن ہے، یوم الفصل ہے، یوم القیامہ ہے، فیصلے کا دن ہے، قیامت کا دن ہے۔ وہ دن ہر ایک آدمی اپنے بارے میں سوچتا رہے گا، ڈر کھاتے رہے گا۔ جو آدمی اکیلے میں بیٹھ کر کے، اکیلے میں کبھی بیٹھ کر کے اللہ کے لیے آنسو بہا دیا ہو، اللہ کے لیے رو دیا ہو، اللہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں، قرض میں ڈوب گئے تو امیروں کے پاس بیٹھ کر کے گھنٹے گھنٹے روتے ہیں ہم، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے لیے اگر کوئی بندہ روتا ہے، وہ 7 لوگ جنہیں میدان محشر میں اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، ان میں سے ایک اللہ کے نبی نے کہا وہ آدمی، وہ آدمی خالین، اکیلا بیٹھا ہوا ہے، ففاضت عینا، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں اپنے رب کے ڈر سے، عرش کے سائے میں جگہ نصیب، جہنم سے، آگ سے نگاہیں بچ جائیں گے، جسم بچ جائے گا، اللہ کی مغفرت مل جائے گی۔ اور کیا چاہیے بھائی؟ حشر میں امن چاہیے، امن چاہیے۔ ایک اور حدیث، آخری حدیث، حشر میں سب پریشان رہیں گے، حدیث جبرائیل، حدیث قدسی، پورا جمعہ نہیں سنے تو مت سنیے، کوئی بات نہیں، نیند لگ گئی، آنکھ لگ گئی، کوئی بات نہیں، ایک حدیث سناتا ہوں، آخری حدیث سن کر کے چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 خوف 2 امن کبھی میں ایک بندے میں جمع نہیں کروں گا۔ حدیث قدسی، وہ حدیث جو اللہ بیان کرتا ہے، اس کو جبرائیل لے کر آتے ہیں، اور جبرائیل جیسے ہی سناتے ہیں اللہ کے نبی ہوں بہو وہی عبارتیں اللہ کے نبی صحابہ کو سناتے ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ رب العالمین اپنے بندے سے کہے گا 2 خوف 2 امن ایک بندے میں کبھی جمع نہیں کروں گا۔ کیا ہے 2 خوف 2 امن؟ ایک خوف دنیا میں رہتے ہوئے ڈر، یا نہیں تو آخرت میں ڈر، پریشانی، یا تو دنیا میں امن ہی امن، آخرت میں امن ہی امن۔ نہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ امن، یہ ممکن نہیں۔ دنیا میں بھی خوف، آخرت میں بھی خوف، یہ بھی ممکن نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا فعزتی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، 2 خوف کبھی جمع نہیں کروں گا۔ جو دنیا میں امن والا ہوگا، قیامت کے دن بڑا گھبرایا ہوا ہوگا، اور جس کا دل دنیا میں اللہ کے ڈر سے معمور ہوگا، خشیت اس کے دل میں رہے گی، قیامت کے دن امن ہی امن ہوگا۔ یاد رکھو اس کے، تو یاد رکھو یہ دنیا کے جائیداد، مال، ساری چیزوں کے لیے ہم آخرت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو ابھی بھی وقت ہے، بے فکر زندگی گزارو، نہیں آخرت میں بچ کر کے ہمیں جنت میں چلے جانا ہے۔ اب اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اب اللہ سے رجوع ہونے والے بن جاؤ۔ یا رب العالمین مجھ کہنے والے کو، سننے والے کو قرآن اور حدیث کی یہ جو باتیں ہیں
ان باتوں پر چلنے اور اپنے دلوں کو تیرے ڈر سے معمور کرنے کی توفیق نصیب فرما دے یا رب العالمین۔ ہمارے دلوں کو خشیت سے، تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے یا اللہ ہمارے دلوں کو بھر دے یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں صرف اور صرف تجھی سے ڈر کھانے اور خشیت کھانے والے بنا دے یا اللہ۔ یہ شیطانوں کی، یہ جادوگروں کی، یہ تعویذ گنڈے والوں کی جو ڈر ہمارے دلوں میں ہے یا اللہ نکال پھینک دے یا اللہ۔ شیطانوں کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دے یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے دل کو صرف تیرے ڈر سے معمور کر دے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعناکم بآیاتکم والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف ورب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر۔